تاریخ اسلام کے شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں دو خاندان یعنی دوسری صدی ہجری میں خاندان بنو عباس اور 16ویں صدی عیسوی میں خاندان مغلیہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ عروج میں ترقی کی آخری حدوں کو چھوا اور زمانہ زوال میں اس پستی کا شکار ہوئے کہ پتھر دل بھی ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے چھلک پڑے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن مغلیہ خاندان کے عروج و زوال کی مختصر داستان ہے، جس کو پیش کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانے کی رسم بھی ساتھ ہی ادا کر دیں۔ ناظرین محترم، یہ 15ویں صدی کے اواخر کی بات ہے جب افغانستان کے علاقہ فرغانہ کے حکمران شیخ عمر کے ہاں بابر نامی بچے نے آنکھ کھولی اور ابھی اس کا بچپن ہی تھا کہ اس کا والد جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نو عمر جانشین سے اس کے چچا نے حکومت چھین لی، لیکن یہ ضدی اور سرکش سالہ سال جنگلوں میں روپوش رہنے کے باوجود بالآخر اپنی سلطنت واپس لینے میں کامیاب ہوا اور پھر 1526 عیسوی برصغیر کا وہ تاریخ ساز سال ہے جب اسی ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں آخری لودھی حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی شخص ہے جب ایک دفعہ دوران جنگ اسے شکست سامنے نظر آ رہی تھی تو اس نے اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہوئے فتح کی دعا کے ساتھ شراب نوشی ترک کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور قدرت خداوندی سے جب وہ شکست فتح میں تبدیل ہوئی تو بابر جس کے ساتھ لاتعداد شراب کے مٹکے تھے نے ان کو توڑنے کا حکم دیا اور پھر آخری سانس تک شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ بابر جو جسمانی طور پر اس قدر توانا تھا کہ اپنی بغلوں میں 2 آدمی اٹھا کر قلعے کی دیوار پر دوڑ لگایا کرتا تھا، نے سلطنت مغلیہ کو 4 جانب سے محفوظ کرنے کے بعد جب موت کی نیند قبول کی تو اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں جو کہ ماہر علم نجوم اور چرس کا شوقین تھا اس کو قائم نہ رکھ سکا اور سلطنت شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلی گئی۔ اس دوران ہمایوں بغرض پناہ ایران چلا گیا اور پھر وہاں کے حکمران شاہ عباس کی مدد سے اس نے دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کی۔ لیکن مغلیہ عہد کا سنہری دور دراصل 1556 سے شروع ہوتا ہے جب بابر کا ان پڑھ پوتا جلال الدین محمد اکبر تخت نشین ہوا، جس نے اپنے 50 سالہ عہد اقتدار میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ لیکن جلال اکبری کی قسم بابر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو باہم قریب کرنے کے لیے اپنے درباری علماء فیضی، ملا دو پیازا اور بیربل وغیرہ کے توسط سے جو دین الہی کے نام سے نیا مذہب پیش کیا، اس نے تاریخ میں اکبر اعظم کے اجلے دامن کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ اکبر جو کہ خواجہ معین الدین چشتی کا از حد معتقد تھا کی دعاؤں سے اس کے گھر میں شہزادہ سلیم نے جنم لیا، جس کو وہ اپنے مرشد کی عقیدت کے اظہار کے طور پر شیخو جی کہا کرتا تھا۔ جب 1606 میں شہزادہ سلیم مغل تخت کا وارث بنا تو اس نے اپنا شاہی نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ یہ وہی مغل بادشاہ ہے جس کے ساتھ نادرہ یعنی انارکلی اور میر النساء یعنی ملکہ ہندوستان نور جہان سے معاشقے تاریخ کا حصہ ہے۔ جہانگیر پر نور جہاں کا اثر اس قدر تھا کہ جہانگیر کی زبان سے بار بار ٹپکنے والا یہ فکرہ بھی تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا کہ میں نے حکومت شراب کے بدلے نور جہاں کو بیچ دی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان پر اس عہد میں حقیقی حکومت ملکہ ہندوستان نور جہان کی ہی تھی، جو دراصل ایرانی النسل تھی، جس نے جہانگیر کی وفات کے بعد راوی کے کنارے جو کہ اب اپنا راستہ تبدیل کر چکا ہے عظیم تاریخی مقبرہ جہانگیر تعمیر کروایا، جسے ایرانی فن تعمیر کی ایک جھلک نظر آتی ہے، جبکہ اسی کے ایک کونے میں نور جہاں کا اپنا ویران مزار بھی موجود ہے، جس پر نور جہاں کا یہ شعر تحریر ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزن نئے صدائے بلبل۔ خواتین و حضرات، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ تاریخی حقیقت سے آشنا کرنا بھی ضروری ہے کہ جہانگیر ہی نے منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ مقرر کیا تھا، جو کہ آج تک نافذ العمل ہے۔
جبکہ حضرت مجدد الف ثانی کا وہ معروف واقعہ بھی اسی عہد میں پیش آیا جب آپ نے اس کے دربار میں حاضری کے وقت گردن جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، 1627 میں جہانگیر کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم تخت نشین ہوا، جس نے 20 سال تک شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے نام سے حکومت کی۔ یہ ایک انجینئر بادشاہ تھا جو کہ اپنی نادر تاریخی عمارات، جن میں شالامار باغ لاہور، تاج محل آگرہ اور شاہی قلعہ لاہور کا شیش محل کے علاوہ دیگر کئی عمارات کی بدولت آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہان کو اپنی چہیتی بیوی ممتاز بیگم سے بلا کا پیار تھا، جس کو وہ پیار سے تاج کہا کرتا تھا۔ اسی تاج کی وفات کی یاد میں آگرہ میں محبت کی وہ یادگار تعمیر کی گئی جسے تاج محل آگرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ بات بہرحال کسی اعزاز سے کم نہیں کہ 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت دنیا کا 7واں عجوبہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ شاہ جہان کو بدقسمتی سے تاعمر بادشاہی نصیب نہ ہو سکی، اور 1658 میں اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ بننے کے بعد شاہ جہاں کو اس کے اپنے ہی تعمیر کردہ پسندیدہ قلعے آگرہ میں قید کر دیا گیا، جہاں پر اس بدقسمت بادشاہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں مکمل کی۔ اور اب وہ دور جو کہ عہد مغلیہ کا سنہری ترین دور ہونے کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت کے زوال کا نقطہ آغاز بھی ہے، جب 31 جولائی 1658 کو اورنگزیب عالمگیر نے عنان حکومت سنبھالی۔ یہ اگرچہ شورشوں کا زمانہ تھا جب مرہٹے پنجاب سے بنگال تک مختلف علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، اور نواب آف بنگال اور نظام آف حیدرآباد اپنی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم کر چکے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی جہاں پیمان نظریں اور بہترین ایڈمنسٹریشن نے مغلیہ عہد کی دیمک زدہ سلطنت کو 1707 تک یوں سنبھالا دیا کہ عہد مغلیہ کی جلالت اور شان و شوکت پر کوئی حرف نہ آ سکا۔ اورنگزیب کو تاریخ میں مسلمان بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بعد پالیسیاں ایسی بھی تھیں جن پر غیر مسلم کمیونٹیز کی تشویش سامنے آئی۔ اسی عہد میں موسیقی، جو کہ مغلیہ شاہی درباروں کی جان ہوا کرتی تھی، پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ گلوکاروں نے آلات موسیقی کا جنازہ نکالا۔ آواز سن کر جب اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، تو جواب ملنے پر اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس دشمن خدا کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دے۔ اورنگزیب ایک متنازع کردار کی شخصیت تھا۔ تاریخ اسلام میں دو ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے حکمران وقت ہوتے ہوئے قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنا رزق کمایا۔ ان میں ایک سلطان ناصر الدین جبکہ دوسرا نام اورنگزیب عالمگیر کا ہے، جو اس کے علاوہ ٹوپیاں سی کر بھی روزی کمایا کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسی شہنشاہ ہندوستان کی بات ہے جس کی سلطنت کی سالانہ آمدن 90 ارب امریکی ڈالرز کے برابر تھی۔ ایک انگریز مورخ تنزن لکھتا ہے کہ اورنگزیب یقیناً ایک اچھا اور متقی حکمران ہوتا اگر اسے قید کرنے کے لیے اپنا باپ، قتل کرنے کے لیے اپنے بھائی اور ظلم کرنے کے لیے مظلوم ہندو رعایا نہ ملتی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا سفر اس وقت شروع ہو چکا تھا جب اورنگزیب نے عنان اقتدار سنبھالی تھی، لیکن 1707 اورنگزیب کی وفات کے بعد اس سلطنت کا بھرم اگرچہ ٹوٹ گیا، چونکہ اس کے نالائق جانشین اس عظیم سلطنت کے امور مملکت چلانے کے اہل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد آنے والے محمد اعظم شاہ، بہادر شاہ اول اور جہاندار شاہ جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کی عظمت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، حتیٰ کہ 1713 میں شاہی تاج کو سر پر رکھنے والے فرخ سیر کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس کی ملکہ کے ایک رشتہ دار کو اس نے ایک عام عہدے پر فائز کرنے کا حکم جاری کیا تو وزیر اعظم کے برابر عہدہ رکھنے والے ایک درباری نے اس حکم پر عمل درآمد کے لیے ہارمونیم اور طبلوں کے علاوہ بہت سے آلات موسیقی بطور رشوت طلب کی۔ فرخ سیر کے جواب طلب کرنے پر اس نے کہا کہ جہاں پناہ، میں نے یہ جسارت اس لیے کی ہے کہ بہت سے اہل لوگ جن کی جگہ ہم نااہلوں کو دے رہے ہیں، یہ آلات انہیں دے کر کسی کام پر لگایا جا سکے۔
जिस पर शहनशाह शर्मिंदा हुआ और अपना हुक्म वापस ले लिया। अगरचे फर्रुख सैयद के बाद चंद मारफियुद्दीन दरजात और शाहजहां दोइम को भी ताजे मुगलिया सर पर सजाने का मौका मिला, लेकिन उनके अहद का कोई काबिल जिक्र वाकया तारीख में महफूज नहीं। अलबत्ता मोहम्मद शाह, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, के अहद तक लूली लंगड़ी मुगलिया सल्तनत रींगते हुए अपने वजूद का सबूत देती रही। लेकिन 1739 में कर्नाटक की वो मारूफ जंग, जिसमें नादिर शाह अब्दाली ने मुगलिया फौज को महज 3 घंटे से भी कम मुद्दत में शिकस्त से दोचार किया और फिर पाया तख्त दिल्ली की तरफ बढ़ा, तारीख़ हिंदुस्तान का एक ऐसा सानेहा है जिसने न सिर्फ अमलन मुगल हुकूमत के तने बेरू से जान निकाल ली, बल्कि ये सुर्ख सफात भी तारीख का हिस्सा है जब नादिर शाह अब्दाली ने किसी वाक़या पर नाराज होते हुए अपने फौजियों को कत्लो गारत का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में महज एक दिन में 1.5 लाख से जायद इंसानों को कत्ल करते हुए अजीम मुगलिया सल्तनत के दारुल खिलाफा दिल्ली को खून में नहला दिया गया। और फिर 1748 से 1837 तक मुगल बादशाहतें इस तरह जमीन बोस होती रहीं, जिस तरह के गांधी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि मैंने इतनी धोतियां तब्दील नहीं की जितनी कि पाकिस्तान हुकूमतें बदल चुका है। 1837 से 1857 तक अहद मुगलिया की वो दर्दाशोब और खूनी दास्तान है जब लाल किला दिल्ली में अपने आप को शहनशाह हिंद कहने वाला आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर हुक्मरान था। उस अहद में अमलन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी और अब तक मसलहतन वो सदियों से कायम मुगल हुकूमत का भरम रखते हुए बहादुर शाह जफर को बादशाह तस्लीम कर रहे थे। लेकिन उस अहद में अंग्रेजों ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि बहादुर शाह जफर की वफात के बाद उसकी औलाद को लाल किला खाली करना होगा। लेकिन फितरत शायद इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी थी और सूअर की चर्बी से तैयार होने वाले कारतूस का वो मशहूर वाकया, जो कि अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जंगे आजादी का सबब बना, सामने आ गया, जिसके बारे में एक अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि हमें उस जंग में तारे बरकी ने बचा लिया और हमारा पैगाम रसानी का निजाम हमारे हरीफों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज था, वगरना हिंदुस्तान हमारे हाथों से निकला जा रहा था। जब अंग्रेजों ने अपनी जदीद साइंसी और हरबी इजादात की बदौलत जंगे आजादी, जिसको अंग्रेज जंगे गदर के नाम से याद करता है, में फतेह हासिल कर ली, तो आखिरी बूढ़े मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया गया। माजूल बादशाह ये जान चुका था कि अब उसे दफन के लिए अपने वतन की सरजमीन हासिल नहीं हो सकेगी। सो उसका ये शेर कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, पेशगोई की सूरत सच साबित हुई। रंगून के क़यामत खेज और जुल्मो बर्बरियत से भरपूर ये लम्हात भी तारीख का हिस्सा है जब नाश्ते में माजूल बादशाह को उसके नौजवान बेटों और पोतों के सर पेश किए गए। बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया गया, जो कि अपनी 19 समातों के साथ 41 दिन तक जारी रहा और बिलाखिर मुजरिम ठहराते हुए उसे कैद कर दिया गया, जो कि 87 साल की उम्र में 1862 में दौरान कैद ही इंतहाई बेबसी और कसम पुरसी के आलम में इस जहाने फानी से कूच कर गया। बहादुर शाह जफर की 4 बीवियों में से 20 बेटे और 32 बेटियां थी। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद शहनशाह हिंद ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की औलादे यानी शहजादे और शहजादियां बकौल मियां मोहम्मद बख्श लखी वाल न मिलदा जिसदा अज कक खांदे मुलदा के मिसदाक इस तकलीफदेह हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई कि वो शहजादियां, जिनको कभी चश्मे फलक ने भी बेपर्दा नहीं देखा था, में से कुछ अपनी ही आवाम की खादमाएं मुकर्रर हुई और कुछ ने तवाइफ का दाग अपने चेहरे पर सजा लिया, जबकि बेटे दुनिया की भीड़ में तलाश रिज़्क करते करते रिज़्क़े खाक होकर रह गए। नाज़रीन गिरामी, अहद मुगलिया के अरूजो ज़वाल की ये दास्तान उम्मीद है न सिर्फ आपको पसंद आएगी, बल्कि आप इसे सामाने इबरत के तौर पर लेते हुए दोस्तों के साथ शेयर करके हमें अपनी आरा से भी आगाह करेंगे।